اردو ناول اباقہ قسط نمبر 63۔ جزیرے کے شمالی ساحل پر پہاڑیوں کے درمیان ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا تھا۔ رحمانی بابا کے وفادار دستے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ شہر سے نکل آئے تھے اور اب ان پہاڑوں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ دوسری طرف سلیمان نے بھی دانشمندی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے محنت کشوں کی بستی سے اپنے وفادار ساتھیوں کو نکال لیا تھا۔ افراتفری کی وجہ سے وہ 400-500 کا دستہ تو نہیں لا سکا تھا، لیکن 200-250 افراد اس کے ساتھ موجود تھے۔ شیخ نجدی سے بغاوت کرنے والے سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مسلسل چلے آ رہے تھے۔ سلطان جلال رحمانی بابا کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی اور تشکر کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ خدا نے معمولی کوششوں سے اسے اتنی بڑی کامیابی دی تھی۔ اس کے عقب میں ایک لشکر جری اکٹھا ہو چکا تھا، اور وہ شخص جو برسوں سے اس جزیرے کا فرما روا تھا اپنے تخت کو ڈاواں ڈول دیکھ رہا تھا۔ شیخ نجدی کی وفادار فوج نے فوری طور پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا وہ رات سلطان جلال اور رحمانی بابا نے فوج میں گشت کرتے گزار دی۔ جنگ کی منصوبہ بندی کی گئی، مختلف دشتوں کی تشکیل اور تنظیم کی گئی۔ سلیمان کے ساتھ پہنچنے والے نہتے محنت کشوں کو تلواریں اور دیگر ہتھیار فراہم کیے گئے۔ میدان جنگ کا نقشہ بنایا گیا۔ سالار کریم خان کو میمنہ کا سالار بنا دیا گیا۔ قلب کی کمان خود سلطان نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ محنت کشوں کے دستے کو چونکہ کسی ایسے سالار کی ضرورت تھی جو ان کے حوصلے جوان رکھے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے ان کی عصر کی مہارت کی کمی پوری کر دے، اس لیے اباقہ کو ان کی قیادت سونپی گئی۔ شہر چھوڑنے والے سپاہیوں اور محنت کشوں میں بہت سو کے اہل و عیال بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کے لیے فوج کے عقب میں خیمے لگا دیے گئے۔ مارینا بھی وہی موجود تھی۔ اس نے کچھ دوسری عورتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور وہ سب میدان جنگ میں سپاہیوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ نظر آتی تھی۔ اگلے روز الگ صبح انہیں شیخ نجدی کی فوج نظر آ گئی۔ اونچی نیچی زمین پر گھوڑوں کی ایک قطار اور اس کے پس منظر میں شیطان کی شبیہ والے سیاہ پرچم اور نیزے دکھائی دے رہے تھے۔ عقب میں گرد کے بادل بھی نظر آ رہے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی دستوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ نجدی کی فوج کا میسرہ سمندر کی طرف تھا، شہر کی اس کی پشت پر تھا۔ شیخ نجدی کی فوج کو اپنے مقابل دیکھ کر سلطان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ برسوں سے جو تمنا اس کے سینے میں پل رہی تھی، اس کے پورے ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ فیروز الدین عرف شیخ نجدی اس کی تلوار کے سامنے آنے والا تھا۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد سلطان جلال نے فوج کی صف بندی کی۔ پھر وہ ایک ٹیلے پر کھڑا ہو گیا اور اریاں تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ نجدی کی فوج نے حرکت شروع کی۔ جزیرے کا شیطان پرست فرما روا اپنی شیطانی طاقت کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں فوجیں مد مقابل پہنچ کر ٹھہر گئی۔ تلواریں سنہری دھوپ میں چمک رہی تھی، نیزوں کے پھل اور تیروں کی انیاں شفاف تھیں، لیکن انہیں زیادہ دیر شفاف اور چمکدار نہیں رہنا تھا۔ جسموں میں دوڑتا ہوا خون انہی کے خون سے رنگین ہونے کے لیے رگوں میں اچھلنے والا تھا۔ پھر طبلِ جنگ بچا۔ زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہلی۔ گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا، اور اس طوفان میں ایک آواز رات کی طرح کڑک گئی۔ یہ خوارزم کے مجاہد سلطان جلال کی آواز تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر! ہتھیار چھٹکے، تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے ہنہنائے، زخمیوں کی چیخیں بلند ہوئی، اور حق و باطل پوری قوت سے مارکا آرا ہو گئے۔ سلطان کی فوج کی تعداد کم تھی، لیکن اس کی قیادت ایسے لوگ کر رہے تھے جو تلواروں کے سائے میں موت تلاش کرنے کے عادی تھے۔ شیر خوارزم جلال الدین، سردار یورک، رحمانی بابا،
اب آقا میدان جنگ میں ہر طرف ہر سمت وہی دکھائی دے رہے تھے۔ ادھر پلٹے ادھر جھپٹے، ادھر ڈوبے ادھر طلوع ہوئے۔ حالت جنگ میں جب ان کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی تو ان کے حوصلے سوا ہو جاتے تھے۔ تھوڑی دیر میں اپنی فوج کو جوش میں اس منزل تک لے گئے جہاں سر ہتھیلیوں پر رکھ لیے جاتے ہیں اور موت حقیر نظر آنے لگتی ہے۔ سہ پہر تک دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد شام تک وقفے وقفے سے جھڑپیں ہوتی رہی۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ میدان کارزار میں کام آنے والوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان جلال کی فوج نے شیخ نجدی کے لشکر جرار کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ شام کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان جلال نے سرکردہ سالاروں کے ساتھ پڑاؤ کا دورہ کیا۔ زخمی ہونے والوں کو حتی المقدور طبی امداد دی جا رہی تھی۔ زمین کے ایک ہموار خطے کو سائبان لگا کر علاج گاہ کی شکل دے دی گئی تھی۔ طبی امداد فراہم کرنے والوں میں سلطان جلال کو بھی مارینہ نظر آئی۔ اسے اپنے تن من کی ہوش نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ خون میں لتھڑے ہوئے اور بال پریشان تھے۔ وہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھی۔ سلطان جلال اس کے قریب کھڑا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مارینہ کو بالکل علم نہیں ہوا۔ امید تھی کہ اگلے روز دونوں فوجوں میں فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ شیخ نجدی کی فوج کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور اس کا اندازہ انہیں شام کو ہی ہو گیا تھا۔ بس لرزاں دیوار کو ایک اور دھکے کی ضرورت تھی۔ سلطان جلال، اب آقا، یورک اور رحمانی بابا رات دیر تک جاگتے رہے۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آخری مارکے سے پہلے تازہ دم ہونا ضروری تھا۔ صبح سب سے پہلے سلطان جلال کی آنکھ کھلی۔ دفتن اس کی چھٹی حص نے اسے کسی تبدیلی کا احساس دلایا۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر وہ سکتے میں رہ گیا کہ جس جگہ رات کریم خان کی فوج کا پڑاؤ تھا وہ اب خالی پڑی تھی۔ کہیں کہیں اکا دکا خیمے اور بکھرا ہوا بیکار سامان پڑا تھا۔ ایک حویلہ تیزی سے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ وہ قریب پہنچا تو سلطان نے دیکھا وہ سلیمان ہے۔ غضب ہو گیا سلطان معظم۔ اس نے ہراساں لہجے میں کہا، کریم خان واپس چلا گیا، وہ اپنے تمام سپاہی بھی ساتھ لے گیا ہے۔ ان کے ساتھ آنے والے سپاہیوں میں بیشتر کریم خان ہی کے تھے۔ سلطان نے مایوس نظروں سے پڑاؤ کا جائزہ لیا اور اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کب ہوا سلیمان؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ رات کی کسی پہر سلطان معظم، ہم گہری نیند میں تھے۔ ان لوگوں نے خاموشی سے پڑاؤ اٹھایا اور کوچ کر گئے۔ اس وقت چند آدمی اور بھاگتے ہوئے سلطان جلال کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ فوج کے باقی دستے بھی کریم خان کے عقب میں جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہم شیخ نجدی کے خلاف خودکشی نہیں کر سکتے۔ سلیمان زور سے بولا، روکو ان کو، کسی طرح انہیں روکنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ سلطان سے مخاطب ہوا، سلطان، میرا خیال ہے وہ بددل ہو گئے ہیں، آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ سلطان کے چہرے پر افسردگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، سلیمان، جنگیں اس طرح نہیں لڑی جاتی اور نہ جیتی جاتی ہیں۔ سپاہی اسی وقت مر جاتا ہے جب اس کا حوصلہ مرتا ہے۔ جو جا رہے ہیں انہیں جانے دو۔ اتنی دیر میں سردار یورک، اباقہ اور رحمانی بابا بھی باہر نکل آئے تھے۔ وہ حیرت سے یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ پھر رحمانی بابا بے ساختہ سپاہیوں کی طرف بڑھا۔ غالباً وہ انہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن سلطان نے اسے بھی منع کر دیا۔ اس نے کہا، رحمانی بابا، ان چند بے حوصلہ سپاہیوں کو روک کر آپ کیا کریں گے؟ جانے دیں انہیں۔ رحمانی بابا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ سب مایوسی کے سمندر میں ڈوبے چلے جا رہے تھے۔ آخر اباقہ نے رنجیدہ لہجے میں کہا، یہ کیا ہوا سلطان معظم؟ کچھ نہیں، میری قسمت میں شاید ایسے ہی مناظر دیکھنے لکھے ہیں۔ سلطان کی آواز پرانی عمارتوں کی شکستگی اور نڈھال مسافروں کی نقاہت اتر آئی تھی۔
اس کے چہرے کی ضبط خوردہ مسکراہٹ دیکھ کر اباقہ تڑپ اٹھا۔ ایسا مت کہیں سلطان، ایسا مت کہیں، ہمیں حکم دے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اباقہ نے لرزاں آواز میں کہا۔ سلطان نے کہا، اب ہم پسپائی کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ یورک، سلیمان اور رحمانی بابا نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ سلیمان نے جوش میں کہا، سلطان معظم، ہم آخری آدمی اور آخری تیر تک لڑیں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سلطان کے چہرے پر اباقہ نے پہلی بار غضب کے آثار دیکھے۔ اس نے غصے سے کہا، تم اس شکست کو بدترین شکست بنانے پر تلے ہو۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، شیخ نجدی کی فوج ہمارے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے حرکت میں آ چکی ہوگی یا آنے والی ہوگی۔ اگر ہم اکیلے ہوتے تو مار دھاڑ کر کے اس گھیرے کو توڑ کر نکل سکتے تھے، لیکن یہ مت بھولو، ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں اپنا ساتھ دینے والے محنت کشوں اور ان کے اہل و عیال کے موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا۔ وقت بہت کم ہے، ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ بات اب ان سب کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس وقت عقب کی پہاڑیوں میں روپوش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سلطان کے حکم پر انہوں نے حتی الامکان عجلت سے کوچ کی تیاری کی اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان پہاڑیوں میں روپوش ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا دور شہر کے تین اطراف سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ سلطان کا اندازہ 100% درست تھا۔ شیخ نجدی کی افواج انہیں نرغے میں لینے کے لیے حرکت میں آ چکی تھی۔ قریباً 250 مرد اور اتنی ہی عورتیں اور بچے ان پہاڑیوں میں پڑاؤ ڈالے پڑے تھے۔ جزیرے کی باقی زمین کی طرح یہ پہاڑیاں بھی سرسبز تھیں۔ گھنے درختوں نے دن میں بھی رات کا سما پیدا کر رکھا تھا۔ رحمانی بابا کا خیال تھا کہ اس جگہ وہ شیخ نجدی کی فوج سے کئی دن تک محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر حملہ بھی ہوا تو براہ راست نہیں ہوگا۔ واقعی اس علاقے میں براہ راست حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر شیخ کی فوج یہ حماقت کرتی تو چھاپہ مار لڑائی سے اسے شدید نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ جنگ میں شدید زخمی ہونے والے مرد ایک ایک کر کے مر رہے تھے، کیونکہ یہاں ان کا ٹھیک طرح سے علاج نہیں ہو رہا تھا۔ اباقہ جڑی بوٹیوں سے علاج کر سکتا تھا اور کر بھی رہا تھا، لیکن تنہا آدمی کہاں تک بھاگ دوڑ کر سکتا تھا؟ ہر روز کئی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ ان کے آہوزاری اس جنگل کو اداس رکھتی تھی۔ سلطان جلال زیادہ وقت خیمے میں گزارتا تھا۔ شام کے وقت تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا اور دفاعی انتظامات کا جائزہ لے کر واپس چلا جاتا۔ اس کے چہرے پر اباقہ کرب کے آثار صاف دیکھ رہا تھا۔ رہ رہ کر سلطان کا یہ فقرہ اباقہ کے کانوں میں گونجتا تھا، میری قسمت میں شاید ایسے ہی مناظر دیکھنے لگے ہیں۔ کتنا درد تھا ان الفاظ میں۔ یہ فقرہ پھانس بن کر اباقہ کے دل میں چپ گیا تھا۔ سوتے جاگتے ہر وقت اس فکرے کی باز گشت اس کے کانوں میں رہتی تھی۔ ایک روز اباقہ اپنے خیالوں میں گم ایک پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ رحمانی بابا اور سلیمان اس کے قریب آ بیٹھے۔ جب سے وہ یہاں آئے تھے، رحمانی بابا کے چہرے پر اداسی کا ایک دبیز نقاب پڑ گیا تھا۔ یقیناً اسے اس بات کا رنج تھا کہ وہ سلطان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ باتوں باتوں میں جعفر داراب کا ذکر ہونے لگا۔ رحمانی بابا نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا کہ کل جعفر داراب اور اس کے دونوں ساتھی جزیرے سے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا، چاند کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت کھاڑی سے انہیں روانہ کیا جانا ہے۔ ہر سال اس موقع پر بہت سے لوگ انہیں الوداع کہنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد شیخ نجدی تینوں مہمانوں کے ساتھ محل سے نکلتا ہے۔ محل سے کھاڑی تک کے راستے پر کھڑے سینکڑوں افراد رنگ برنگے رومال لہرا کر انہیں الوداع کہتے ہیں۔ اباقہ یکدم چونک گیا۔ اس نے رحمانی بابا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم نے کہا ہے کہ شیخ نجدی تینوں مہمانوں کے ساتھ محل سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ چاروں صبح کے وقت محل میں موجود ہوتے ہیں؟ رحمانی بابا نے کہا، وہ چاروں ہی نہیں، شیخ نجدی کے خاص ساتھی اور مصاحبین بھی محل میں ہوتے ہیں، اور اس روز شیخ نجدی کے ساتھ ناشتہ کھاتے ہیں۔ رحمانی بابا،
اباکا کے سوال کا جواب دے کر پھر باتوں میں مصروف ہو گیا، لیکن اباکا کا ذہن اب اس کی باتوں میں نہیں تھا، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی، وہ سوچ رہا تھا کیوں نہ پورے جزیرے سے ٹکر لینے کی بجائے جزیرے کے فرما رواؤں کو تہہ تیگ کر دیا جائے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر جمع ہو رہے تھے، اگر اس مقام پر ان کی قتل گاہ بنا دیا جاتا تو جزیرہ شیطانی قوتوں کے اثر سے نکل سکتا تھا، اور نہ بھی نکلتا تو ان قوتوں کی گرفت کمزور پڑ سکتی تھی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جان کا خطرہ مول لیے بغیر اس کام کے متعلق سوچنا ایسے ہی تھا جیسے آدمی پانی میں چھلانگ لگائے اور توقع رکھے کہ اس کا لباس خشک رہے گا۔ یہ سراسر موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، اور وہ تنہا یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا، اس کے لیے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا آدمیوں کو ساتھ لے جا کر وہ رازداری برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، یہ نہ ہو کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی انہیں دھر لیا جائے۔ ہاں، یہ کام تنہا کرنے والا تھا، اسے اکیلے جانا ہوگا، بالکل اکیلے۔ اگر وہ شیطان کے ان تمام چیلوں کو نہ مار سکا تو بھی شیخ نجدی اور اس کے تینوں مہمان تو کہیں نہیں گئے، وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بے خیالی میں اپنا عہد زیر لب دہرایا۔ سلیمان اور رحمانی بابا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا اباکا؟ رحمانی بابا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اباکا نے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے اٹھ کر چل دیا۔ رحمانی بابا اور سلیمان اس کی آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھنے سے قاصر رہے۔